السلام علیکم. چونکہ ہم جھوٹے اور مکار لوگ ہیں تو ہماری جو ظاہر ہے کہ کریم ہوگی، اشرافیہ ہوگی، وہ ہم سے بھی بڑے مداری ہوں گے. یعنی ہمارے ماسٹرز وہی ہوں گے جو ہم سے زیادہ جھوٹے ہوں. ہمارا ماسٹر وہ ہوگا جو ہم سے زیادہ ظالم ہو، جو ہم سے بڑا منافق ہو. اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ یعنی یہ اب اس قابل ہے کہ ہمیں لیڈ کرے، کیونکہ یہ بڑا جھوٹا ہے. امجد اسلام امجد نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسا دودھ ہوگا کریم ویسی ہوگی جو ہماری ہے. اور یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے جھوٹ کو بیان کرنے میں، تو اس میں ہم کسی بھی ظلم سے باز نہیں آتے، اور اس کے لیے سب سے آسان سہارا مذہب کا اٹھاتے ہیں. میرے ایک بڑے شفیق دوست ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، مہربان ہیں اور نہایت پڑھے لکھے آدمی. اور انہوں نے مجھے بھی واٹس ایپ پہ ایک میسیج انہوں نے مجھے بھیجا، اور وہ میسیج میں نے کئی اور بھی گروپس میں سرکولیٹ ہوتے ہوئے دیکھا. پہلے وہ میسیج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ میسیج کیا ہے. میسیج یہ ہے کہ یہ افغانستان میں جو ابھی ہوا ہے اس کے حوالے سے قرآن کی کچھ آیات ہیں. میسیج دیکھیں، افغانستان اور قرآن مجید، یعنی یہ اس کی ہیڈنگ ہے، یعنی افغانستان اور قرآن مجید. افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء سے پہلے، اب یہ تحریر شروع ہوئی ہے، افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء سے پہلے امریکی فوج نے اپنے جدید ترین اسلحے کو اپنے ہاتھوں تباہ کر کے ضائع کر دیا. قرآن مجید کے الفاظ میں امریکی ٹھکانوں اور اسلحہ کی پہلے طالبان اور پھر خود اپنے ہاتھوں تباہی اور بربادی کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں. آگے سورہ حشر کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا پہلی بے دخلی انخلا کے لیے. تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ تو یہ خیال کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے بختر بند مورچے ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے انہیں وہاں سے جا دبوچا جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا. اچھا، اب یہ یہاں ٹھہر جائیں ذرا. تو یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی اور ترجمہ، اور اس کے اوپر ہیڈ لائن میں بتا چکا ہوں. اب یہ کیا کہنے کی کوشش ہو رہی ہے، بات سمجھیں. یہ دبے الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے، دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ابھی امریکی وہاں سے افغانستان میں بھاگے ہیں اور یہ سب کو طالبان نے جو ٹیک اوور وہاں کیا ہے، اس کا ذکر تو قرآن مجید میں 1500 سال پہلے ہوا ہوا ہے. یعنی یہ جو پاکستان کی افغان پالیسی کے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر ہیں، یہ تو اللہ کے وہ سپاہی ہیں جو قرآن مجید کی آیات کے یعنی ظہور کے لیے یعنی یہ کام کر رہے ہیں. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی افغان پالیسی کو بنانے والے لوگ پاکستان میں، یہ وہ لوگ ہیں. پاکستان جو 1947 میں بنا ہے، پاکستان جو 1947 میں بننے کے بعد کچھ 24 سال بعد ٹوٹ بھی گیا ہے، وہ پاکستان جو ہے اس کی جو افغان پالیسی ہے، یہ جو صالحین جو سارے کے سارے اپنے حلف توڑ کے آئے ہوئے ہیں، یعنی یہ سارے اپنے حلف توڑ کے، یعنی وہ قرآن مجید جو کہتا ہے اپنے عہد کی پاسداری کرو، یہ سب اپنے عہد کی پاسداری تو انہوں نے کیا کرنی، حلف توڑ کے بندوق پکڑ کے ڈکٹیٹ کروا کے افغان پالیسی یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، جو ان کا مینڈیٹ ہی سرے سے نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ان کے موجودہ پارٹنرز جو کھل کے کہتے ہیں ہائبرڈ نظام اور ان کی کامیابیاں، ان کی افغان پالیسی پر جو شخص اختلاف کرے گا وہ تو دین کی بے حرمتی کا مرتکب ہو جائے گا. وہ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو ہیں وہ معاذاللہ وہ ان کو جھٹلا رہا ہے. تو پاکستان کی یعنی جو افغان پالیسی کے آرکیٹیکٹ ہیں، یہ در حقیقت ان کا ذکر تو قرآن مجید میں ہوا ہے، اور یہ آیات اس موقع کے لیے اتری ہیں جو کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے مقصد اس پوسٹ کا. اب سورہ حشر کی یہ آیات بنیادی طور پہ ایک یہودی قبیلہ جنگ احد کے بعد یہ یہودی قبیلوں کو نکالنے کے لیے اور ایک پس منظر میں اتری تھیں، اور وہاں سے ان آیات کو اٹھایا اور اٹھا کے یہاں 47 کے یعنی اس افغان پالیسی کے آرکیٹیکٹ کے ساتھ بریکٹ کر دیا کہ یہ اللہ کے وہ مجاہد اترے ہیں صالحین، جو قرآن مجید کی آیات آپ دیکھ لیجئے. یعنی وہ قرآن مجید جو انسانیت کے لیے اترا ہے، وہ قرآن مجید جو قیامت تک کے لیے اترا ہے، وہ قرآن مجید جس کا خالق، جس کا مصنف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، یعنی وہ باری تعالیٰ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کا مخاطب پوری انسانیت ہے، ہزاروں سال کی تہذیب ہے، آگے آنے والا سارا وقت ہے. وہ اللہ کا آخری رسول جس کی مخاطب ساری انسانیت ہے، اس کو ہم نے کیا کیا، یعنی ایڈٹ کر کے اپنی طرف سے
گھٹیا حرکت کر کے گھٹیا کوشش کیا ہے کہ اس کو محدود کر دیا جائے پاکستان اور افغان پالیسی، اور وہ لوگ جو اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، وہ لوگ جو اس کے نگہدار اور نگہبان رہے ہیں، اگر ان کی پالیسی کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق بھی ہو گیا، 70,000 لوگ بھی مر گئے، ہمیں ملا بھی کچھ نہیں، ہمارے یہاں ہیروئن، کلاشنکوف، ہمارا تتری بتری، ہماری بربادی ہماری اکانومی کی پھر گئی، دنیا میں آج ہمیں ایک انسیکٹ کی طرح، ایک چھچھوندر کی طرح دنیا ہم سے کراہت کھاتی ہے، تو اس کی وجہ ہماری افغان پالیسی کی غلطیاں نہیں ہیں، اس کی وجہ آمریت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے حلف جو ہے وہ توڑا، ہم نے اپنے عہد توڑے، ہم نے عدل انصاف قانون کی دھجیاں اڑا دیں، ہم ظالموں کے راستے پر چلے، ہم اللہ کی تعلیمات سے سرکش ہوئے، اور سرکش ہو کے ہم نے برباد کر دیا اپنے آپ کو، یہ وجہ نہیں ہے۔ افغان پالیسی یعنی یہ قیمت پاکستان نے ادا کی ہے، آئین توڑے، قانون توڑے، اپنے بچوں کو 2.5 کروڑ کو اسکولوں سے باہر رکھا ہوا ہے، پیسہ کھانے کے لیے نہیں، بھکاری بن گئے، ذلیل ہو گئے، تو کوئی بات نہیں، اس کو قبول کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افغان پالیسی کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے، آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کے سامنے، یعنی یہ کوشش کرنا کتنی خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے یہ کوشش کرنا، یعنی اللہ اور اس کا رسول پر جھوٹ باندھنا، یعنی بدترین ہے وہ لوگ جو دین کو دنیا کے لیے بیچتے ہیں، وہ مذہبی سیاسی رہنما ہو، یعنی وہ لاؤ لشکر کے ساتھ گھومنے والے شاندار سواریوں پہ، غلام جن کے آگے پیچھے، یعنی وہ نوکر ملازم، یعنی یہ دین کا اور نام لے کر دین کو بیچتے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو، یعنی قرآن مجید کا مخاطب تو بھائی انسانیت ہوگی نا، یہ ہزاروں سال کا رویہ ہے، دین کو دنیا کے نام پر بیچنا، یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کام کسی ایک خطے میں نہیں ہوا، یہ کام کسی ایک خاص قبیلے میں نہیں ہوا، یہ کام کرنے والے ہر جگہ ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے، اور یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شمار نہ ہو جائے، یعنی یہ جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہم ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں۔ آگے سنیں، ایک اور آیت ہے، اور اس سے پہلے اپنی یہ ایک وہ تحریر ہے کہ بھارت افغانستان میں اربوں روپے پاکستان کے خلاف خرچ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگنے پر مجبور، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ برباد۔ دیکھیے قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور آگے ایک آیت مبارکہ ہے کہ یقیناً وہ جو کافر ہیں اپنا مال اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنا مال خرچ کر چکنے کے بعد اس پر پچھتائیں گے، اور پھر وہ مغلوب ہو کر شکست کھائیں گے، اور یہ جو کافر ہیں بالآخر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ ترجمہ ختم، اور آگے لکھا ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے اشاعت کیجیے۔ اچھا، اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہ اسکالرز ہیں جو یعنی دینی علوم میں ماہر ہیں قرآن مجید کے، یہ تو وہ بتائیں گے کہ یہ یعنی آیات، لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید کے ماہر کو سعودی عرب میں بھی بیٹھے ہوں گے عربی بولنے والے، کوئی مصر میں بھی بیٹھے ہوں گے، دبئی بیٹھے ہوں گے، کوئی ایک تو انڈونیشیا یا ملیشیا میں اس کو سمجھتا ہوگا، کوئی ایک تو قرآن مجید کا ترجمہ ان آیات کا امریکہ برطانیہ کے کسی مسلم یونیورسٹی میں کہیں تو اس کا کوئی، یعنی اگر ان آیات مبارکہ کا مطلب اللہ معاف کرے، یعنی اس حرکت کی کوشش پر مجھے افسوس ہوتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اللہ معاف کرے، کہ اپنی سیاسی یعنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیات کا حوالہ پھر پاکستان سے باہر کیوں نہیں ملتا؟ یعنی سعودی عرب کے علماء، دبئی کے علماء، میں شاہی خاندانوں کی بات نہیں کر رہا، میں علماء حضرات کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی تو 4 دیوانے پیدا ہو کے باتیں مصر میں کرتے ہی رہے ہیں نا، گو کہ ان کی یعنی پھر ان جہادی سوچوں نے ان کو کیا دیا، وہ بحث میں نہیں جا رہا، لیکن حیرت ہے کہ 1500 سال سے مسلمان تو خود قرآن پہ تحقیق کر ہی رہے ہیں، مسلمانوں کی وہ دشمن، قرآن مجید کے وہ دشمن جو دن رات جن کی نسلیں گزر گئی ہیں اسے غلط ثابت کرنے میں، ان کی زندگیاں بھی اسے پڑھنے میں گزری، اور جو اس کو درست یعنی جن لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں، کیسے کیسے عالی شان بزرگ قرآن مجید کی جنہوں نے تفاسیر لکھی، جنہوں نے ترجمے کیے، جن کی زندگیاں اس کام میں خرچ ہو گئیں، ان میں سے کسی کو نہیں یہ سمجھ آئی کہ یہ آیات جو ہیں یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی افغان پالیسی کے بارے میں اتری ہوئی ہیں۔ یہ آیات بنیادی طور پہ 1947 میں آزادی حاصل کرنے والے بھارت اور پاکستان کے جو باہمی آپس کی جو معاملات تھے، یہ ان کے بارے میں صرف اتری ہیں، اور بھائی بھارت کے کسی اور مسلمان ملک سے کوئی تعلقات ہیں یا نہیں ہیں، یعنی باقی بھارت میں خود مسلمان رہتے ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی میں بڑا افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی یعنی جو ہماری حالت ہے اخلاقی،
یعنی اسی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اپنے عہد کی پاسداری کرو، اسی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ نہ باندھو، اسی قرآن مجید میں لکھا ہے کہ کسی کی جان مال اور آبرو پر حملہ نہ کرو، عدل کا انصاف قائم، یعنی عدل کا نظام قائم کرو، انصاف کا نظام قائم کرو۔ اسی قرآن مجید میں یہ بھی ہدایات ہیں کہ غریبوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت ہے، مزدور کی اجرت پسینے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ دیکھو پیسہ چند ہاتھوں میں اس کا ارتکاز مت ہونے دینا، دیکھو یتیم کے جو حق ہے وہ مت کھانا، یتیموں کا مال کھاؤ گے تمہیں آگے آ کے جواب دینا پڑے گا۔ دیکھو صفائی کا خیال رکھنا، صفائی نصف ایمان ہے، اس کا خیال رکھنا، اپنے گلی محلے کی صفائی کر لو، اپنے گھروں کی صفائی کر لو، یہ نصف ایمان ہے، 50% حل ہو جائے گا۔ اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھنا، ہمسایوں کو، یعنی ان کے یہ حقوق ہیں، یہ خیال رکھنا۔ خیر کا دین، اخلاق کا دین، اس دین کو اٹھا کے افغان پالیسی، کبھی کشمیر پالیسی، کبھی انڈیا پالیسی کے ساتھ لگا دینا، اور کہنا دراصل یہ کہ یہ جو حضرات ہیں صالحین، یہ فلانے رینک کا افسر یا یہ فلانا وہ جو کرکٹر سیاستدان، یہ وہ لوگوں کی ٹیم ہے جن کا قرآن مجید میں یعنی آیات جو ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں کہ ان کی پالیسیاں ٹھیک رہی ہیں، اور خدا کے واسطے یعنی ظلم کی کوئی انتہا ہم نے طے کر لیا ہے کہ کوئی انتہا نہیں، ہر جگہ جھوٹ، بدترین جھوٹ، اور پھر اس کے نتائج جو شاندار فصل ہم کاٹ رہے ہیں، ایسی ہی فصل ہم کاٹتے چلے جائیں گے جب تک ہمارا یہ آرٹیفیشل اور کاسمیٹک اور منافقانہ ہمارا جو یہ تسمیہ پھیرنا اور یہ مذہب کے سیاسی استعمال جب تک اس طرح ہوتے رہیں گے اور اصل پیغام کو اٹھا کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، تو وہی ہوگا یونین میں جو ابھی ہم۔ آپ کا بڑا شکریہ، اللہ حافظ۔